بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کسی کو کوئی تقریر کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی دکاندار، کسی آفس پہ کام کرنے والے، کسی کارخانے والے کو جا کر سمجھائے کہ تم کو تمہاری دکان پر، تمہارے کارخانے پر، تمہاری فیکٹری پر جانا ہے۔ ہر سیٹ، ہر ملازم یہ جانتا ہے کہ یہ اس کا کام ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہے، اور اس کام کو کرنے میں وہ اپنے کو تھکا دیتا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک سب سے قیمتی وہ چیز ہے جس سے مال ملتا ہے۔ ایک لڑکے کے پاس مال بڑھتا گیا دھیرے دھیرے، بہت قریب رہتا ہے، تو میں اس کا چہرہ پڑھتا رہا اور دیکھتا رہا کہ اب یہ ہر وقت اپنی دکان میں ڈوبا رہتا ہے، اور رہتا میرے پاس ہے، اس کا دل دکان پہ ہے، اور اسی کا کیلکولیشن ہر وقت ہو رہا ہے۔ پہلے دعا بڑھتی تھی، قرآن پڑھا جاتا تھا، نماز کی تو پابندی ہے، اور بہت سے لوگ اس دھوکے میں ہیں کہ ہم نماز کے پابند ہیں تو اس لیے پورے دیندار ہیں۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ مال کبھی پورا نظر نہیں آتا، مال ہمیشہ کم دکھتا ہے۔ کھانے جتنا ہو گیا اتنا انتظام ہو گیا ہے، تمہارا دھندا اتنا کہ تم صبح ٹائم طے کر لو کہ 9 بجے سے لے کے 8 بجے تک ہم دکان کا کام کریں۔ کتنے گھنٹے محنت ہوئی؟ 11 گھنٹے محنت ہوئی۔ تو تمہارے پاس اتنی ضرورت کا سامان اکٹھا ہو گیا، مال اکٹھا ہو گیا کہ تم کھاؤ، تمہاری نسلیں کھائیں۔ ابھی اور کس کے لیے جمع کر رہے ہو؟ شکیل میاں حساب لگاؤ۔ اور پھر کیا ضروری ہے کہ تمہاری نسلیں تمہاری کھائیں گی، تمہاری کمائی کھائیں گی؟ کمایا کسی اور نے تھا، مر کھپ کے کھایا کسی اور نے۔ دنیا شاہد ہے، رات دن کے واقعات بتا رہے۔ ابھی آنے سے پہلے میں کھانے کے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، اور وہ وقت میرا کچھ سیکھنے کا ہے، جو بھی سیکھوں، کیونکہ کھانے کے وقت بولنا نہیں ہے، کھانا ہے، تو اس وقت سن کر کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس وقت کو میں نے سیکھنے کا وقت بنا رکھا ہے۔ اس وقت میں کچھ سیکھوں گا، اور جو کچھ سیکھتا جاتا ہوں اہلیہ کے ساتھ میرا کھانا ہوتا ہے، دوپہر کا خاص طور سے۔ ظہر سے پہلے ہم فارغ ہو جاتے ہیں، تو اس وقت جو سیکھتے جاتے ہیں وہ اہلیہ بھی سمجھتی جاتی ہیں کہ کیا سن رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں، اور سمجھتی جاتی ہیں، کیونکہ اس وقت ہم دو ہی ہیں، ہماری ذمہ داری ان کے اوپر، ان کی ذمہ داری میرے اوپر۔ بچے جہاں رہ رہے ہیں وہ ذمہ داری وہاں سے ہٹ کرے، اس دسترخوان کا وقت جو ہے ہم دونوں کا ہی ہے۔ تو جتنا کھا لیتے ہیں، جتنا پہن رہے ہیں، اس کا اکثر ذکر کرتا ہوں کہ آج جو کھایا یہ ہمارا، آج جو پہنا یہ ہمارا۔ دکان اچھی چل رہی ہے، اس میں سے اتنا ہونے میں سے میں کیا کھا لوں گا اور کیا پہن لوں گا؟ کیوں اللہ کی قسم دوسرے کا نصیب کھائے گا نہیں، دوسرے کے نصیب کا پہنے گا نہیں، تو یہ کس کے نصیب کے لیے تیار کر رہا ہے؟ یا اپنے بگڑے ہوئے نصیب کو بنانے کے لیے آخرت کی تیاری کر رہا ہے؟ یہ کمائی کس کے نصیب کے لیے کر رہا ہے؟ وہ دیکھ لو نیوز، ہفتہ بھر نہیں جاتا ہوگا کہ ایک نیوز آتی ہے تقریباً فلاں علاقے میں اتنے مکان توڑ دیے گئے، میں ساز و سامان کے جو ان کو جیب میں نکال سکے نکالا، اور نہیں تو اسی میں دھس گیا،
اب جا کے تلاش کر رہے ہیں تو نصیب کا ملا، جو نصیب کا نہیں تھا ملا دکھتا تھا، اللہ نے کہا گیا یہ۔ کہا ہمیں یہ سوچنے کی فرصت نہیں ہے، ہم تو دن بھر دکان کی سوچیں گے، گھر جائیں گے دکان کی سوچیں گے، اور اپنی پوری قوت کو اسی میں لگا دیں گے۔ ہم سب کا یہی ہے۔ جس دن سے یہ حساب لگنے لگے گا، شکیل جو تو نے پہنا یہ تیرا، جو تو نے کھایا وہ تیرا، اور جو آگے بھیج رہا ہے وہ تیرا، تو دیکھ آگے بھیج رہا ہے یا بچا بچا کر اپنی نسلوں کے لیے چھوڑے جائے گا، حالانکہ تیرے نسل کے مقدر کو اللہ نے لکھ دیا ہے، لکھ دیا۔ 72 یا 73 میں تو بہت کم عمر، ایک دم بچہ، اور میری ہی عمر کا ایک قریب میں، اس کے باپ کے پاس مال ہی مال اور اس کے پاس بھی مال ہی مال۔ بہت جلدی اللہ نے دکھا دیا، 6-7 سال گزرا ہوگا کہ میں تو بس سے چلنے کا شروع سے عادی ہوں۔ ہمارے بڑوں نے اس کی تربیت کیا ہے، مال تمہارا ہے ہی نہیں، اپنی ذات پر جتنا کم لگاؤ گے اتنے ہی قیامت میں ہلکے رہو گے۔ ہمیں تو چاہیے، موبائل چل رہا ہے 25,000 کا 30,000 کا کام چل رہا ہے، نہیں لاکھ روپے والا چاہیے، ٹھیک ہے بھائی لے لے، کوئی حرج نہیں۔ نیت کیا؟ لوگوں کو دکھانا ہے، کیا ہے؟ جب لوگوں کو دکھانا ہے تو یہ صرف موبائل تک نہیں رہے گا، اس کی ہر نقل و حرکت میں لوگوں کو دکھانا آئے گا، نہ ریاکاری پختہ ہو جائے گی۔ ریاکاری، اب میرے جیسے پوچھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں ابھی آج کے لیٹسٹ زمانے میں، نئے زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ بابا اور بابا کی عمر کے لوگوں کو کیا معلوم؟ خاموش بیٹھے رہتے ہیں، خاموش بیٹھے رہتے ہیں، کان میں بات ڈال دیتے ہیں۔ تیرے عمل کے بارے میں مجھ سے پوچھ نہیں ہوگی، میری ذمہ داری بتانا تھا، چلانا نہیں تھا، بتانا تھا۔ مانے گا تیرا نفع ہوگا، نہیں مانے گا آگے کی زندگی میں جو کچھ جیسے گزار رہا ہے اسی کے نتیجے آنے والے ہیں۔ تو اس ذمہ دار کو، جو گھر کا ذمہ دار ہے، باپ کی شکل میں ہو یا دادا کی شکل میں ہو، اس کو مال بڑھانے کی فرصت نے، مشغولی نے اسے گھر بنانے کی فرصت نہیں دیا۔ مال بڑھانے کی مشغولی نے اسے گھر بنانے کی فرصت نہیں دیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مال تو بڑھانے کی فکر نہیں کرتے، لوگوں کی فکر کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بنائیں گے، تو اچھا کام کرتے ہیں، لیکن ان پر جہل کا غلبہ جب ہوتا ہے، اللہ ماشاءاللہ اس سے نکلے ہوئے بھی لوگ ہیں، تو یہ نہیں جانتے شریعت نے سب سے پہلے تمہاری ذات کا حق تمہارے اوپر رکھا ہے، پہلے اس کو بنو، پھر تمہارے قریب میں تمہارے بال بچے ہیں، ان کا حق رکھا ہے۔ تو یہ اتنے دھوکے میں آتے ہیں کہ ہر وقت لوگوں کی بنانے میں لگے رہتے، اور ان کے مضمون، ان کے بیانات اور ان کے تقریریں مصاحفے سے ان کے اندر کا جو اندر پنا ہے، جس کو کہتے ہیں میں، وہ اس کو بڑھاتا جاتا ہے۔ پھر جب ان کے بچے جوان ہوتے ہیں، پھر شادی بیاہ ہوتی ہے، تو پھر نافرمان ہوتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں میرے بچوں کو سمجھاؤ۔ کیا کہتے ہیں؟ یا تو میرا دھندا ہی یہی ہے، میں کرتا کیا؟ اور میں ایسے بزرگوں کے پاس رہا ہوں، زندگی پوری تبلیغ میں نکلتے ہی پہلے دن سمجھ میں آیا، جو کچھ کرنا ہے جانتے نہیں ہو کسی عالم سے پوچھو۔ یہ تبلیغ کے نمبر علم نے پہلے دن ہی سبق دے دیا، کچھ جانتے نہیں ہو، جو کچھ کرنا ہے وہ کسی عالم سے پوچھو۔ پھر جب علماء کے پاس جانے لگے، وہاں جانے لگے، تو پتہ چلا ملاقات کے لیے گئے تھے، امام صاحب نے نماز پڑھانے کے بعد جو ہم بار بار ملاقات کرتے رہے،
آج امام صاحب نے کہا شکیل بھائی آج میں نہیں رک سکتا. بھائی کیوں نہیں رک سکتے؟ خیریت کوئی بات پیش آ گئی؟ کہا نہیں میرے حضرت آئے ہیں. اب میں نہیں جانتا کہ یہ حضرت کون ہے. یہ جانتا ہوں کہ یہ مولانا صاحب ہے، لیکن یہ حضرت کیا ہوتا ہے ہم نہیں جانتے. یعنی آپ کو تعجب ہوگا، میں بیان میں کئی دفعہ بولا ہوں کہ میرے پاس تبلیغ کے ایک ساتھی مجھے 18.5 سال کی عمر سے لے کر 1.5 سال تک سمجھایا اور کہا کہ مرکز چلو. جمعرات کے دن آتے تھے اور کہتے تھے مرکز چلو. مرکز چونا بھٹی. میں کبھی ان سے پوچھتا مرکز کیا ہوتا ہے تو بیچارے پیار سے کہتے کہ چلو دکھاتا ہوں. اس کام کے خوبیوں میں سے اتنی خوبیاں ہیں کہ میں سمجھ نہیں سکتا کہ کوئی گنا سکتا ہے. کیونکہ داعی کے جو اوصاف ہے، سب سے بڑے داعی آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اور دعوت کی محنت میں لگنے والا داعیانہ اوصاف سے خالی ہے تو داعی نہیں ہے، اس کو فریب ہو گیا ہے، اس کو دھوکہ ہو گیا ہے. ارے بھائی ڈاکٹر کے پاس صفت انجینئرنگ ہونی چاہیے، ڈاکٹری ہونی چاہیے. تو جب داعی بنے تو کیا ہونا چاہیے؟ داعیانہ اوصاف. 1.5 سال تک ایک بات کہا اس شخص نے، مر گیا ہوں تو اللہ مغفرت فرمائے. یہ 68 اگلا 1.5 سال میں بچہ جوان، بالکل شباب، یعنی جس کو کہتے ابھی ان کی جوانی شروع ہو رہی. اب تو شروع ہونے سے پہلے ختم کر دی جا رہی. اپنی جوانی کو اپنے ہاتھوں سے لوٹ رہے، اور نکاح دیر میں کرنا اپنے بچوں کو تو لوٹا دینا ہے. یہ بھی لوٹے، ان کا باطن بھی لوٹا، ان کا ظاہر بھی لوٹا، ان کی زندگی بھی لوٹی، ان کی آخرت بھی لوٹی، ان کا سب لوٹا. کیونکہ آج کا ایمان والا کہتا ہے ڈگری کے بغیر پل نہیں سکتا، نوکری کے بغیر کھا نہیں سکتا. ایک اللہ سے ہوتا ہے کیوں بولتے ہو؟ اس کا مطلب تم ڈگری لینا مت چھوڑو، ڈگری لیتے رہو. تم دکان پر اپنے بچوں کو بیٹھا رہے ہو، وہاں بیٹھاؤ. تم کسی ہنر میں ڈالا ہے وہاں ڈال دو. شادی وقت پہ کرو. اور ہم نے وہ زمانہ تو دیکھا، ہم اس زمانے کے ہیں. لڑکا پیر پہ کھڑا ہوا نہیں کھڑا ہوا کچھ نہیں، عمر کتنی ہو گئی بھیا؟ 18 سال ہوئے گئی، کہیں جلدی نکاح کرو. کوئی نہیں بچہ کھائے گا کہاں سے؟ اچھا میں آپ سے ایک سیدھی سی بات پوچھتا ہوں کہ آپ کے گھر میں 8 ممبر ہیں، آپ کے گھر میں 8 ممبر ہیں، ان کا کھانا بنتا ہے. ایک بہو آ جائے گی تو اس کا کھانا نہیں بن سکتا گھر میں. ذرا سوچے نا، کیلکولیشن، مال، ماحول، بولے شریعت، نماز، بس نماز، اور اس کے آگے بولے دعوت. ایک ایک لمحہ لکھا جا رہا ہے، ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا، ایک ایک لمحے کا ہر عمل لکھا جا رہا ہے. کہاں چلی گئی عقل؟ کیا کھا گئے لوگ؟ 8 آدمی کے گھر میں کھانا بن رہا ہے. ارے تقریباً نہیں بن رہا ہے ایک مسلمان کے گھر میں. ایک اس میں تم بہو لاؤ گے تو اس کا کھانا نہیں بن سکتا. 8 آدمی کھانے میں ایک بہو نہیں کھا سکتی. لڑکا پیر پہ نہیں کھڑا ہوا، بھائی اس کا کھڑا ہو رہا ہے، اس کی جوانی برباد کر رہا ہے. یہ ہر وقت تنہائی کی تلاش میں رہتا ہے. تو لا کے بیوی دیتا تو بیوی کی تلاش میں رہتا، کہ کام چھٹا تو بیوی کے پاس سب جاؤں. جتنے شادی شدہ بیٹھے ہیں، جس دن شادی ہوئی تھی اس کے بعد جتنی دیر گھر سے باہر رہتے تھے، دل کو نئی بیوی کے پاس چھوڑ کے جاتے تھے؟ نہیں چھوڑ کے جاتے تھے؟ ارے ہاں بولو، شادی ہوئی نا، ضرورتیں پوری ہوئی نا. ایک لڑکی کو کھلا نہیں سکتا ہے مسلمان، ایک اللہ سے ہوتا ہے. ٹائم پاس عادت بن گئی، گھروں میں جھگڑے ہو گئے، گھر میں جی نہیں لگتا.
پوری زندگی کا حساب اللہ لے گا. صحابی ہیں, ان کی ایک سوچ بدل گئی تو آیت نازل ہو گئی کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے. ہماری زندگی بدل گئی اور اللہ کو پسند ہوگی, اس لیے کہ ہم داڑھی والے ہیں, ہم ٹوپی والے ہیں, ہم ٹکنا مونچھا رکھتے ہیں, ہمارے کرتے لمبے ہیں, ہم چلو چلو کی آواز لگاتے ہیں, اس لیے سب حساب بند ہو جائے گا. کون بولتا ہے فرصت سوچنے کی؟ کہا نہیں, ہم کو سمجھانے سے فرصت نہیں. دوسرے کو پوچھا کیا؟ بلکہ ہم کو کمانے سے فرصت نہیں. کس کے لیے کما کے رکھے گا, کس کے لیے رکھے گا؟ تو میں نے اس عمر میں دیکھا کہ 6-7 سال کے اندر میں بس میں سوار ہو جا رہا تھا, وہی جس کے باپ اور جو بہت بڑا مالدار ہو گیا تھا پیسے میں کہ ریل پیل تھی, وہ مجھ سے کہتا ہے بھائی 10 روپیہ ادھار دے دو نا. اور اس وقت تو جوانی کا جوش تھا, میں کہ کیوں بھول گیا کیا تو وہ بھول گیا وہ؟ حالانکہ نہیں بولنا چاہیے, ٹھیک ہے, اس کے لیے دعا آتی ہے وہ پڑھ لو, لیکن میری بھی تو عمر وہی تھی. میں بھول گیا تیرے دروازے پہ آتے تو کیسے ملتا تھا. اور نہ جانے کتنے کنگال کو دیکھا کہ باپ مر گیا ایسی حالت میں کچھ بھی نہیں چھوڑا, لیکن ان کے اولادوں نے مال کما کما کے ڈھیر لگا دیا. تم کون ہوتے ہو رات دن کما کما کے چھوڑنے والے؟ کس نے تم کو ذمہ دار بنایا؟ قرآن حدیث نے کتنی ذمہ داری تمہاری دیا کہ تم اپنی نسلوں کا انتظام کر کے جاؤ. بھائی ایک بات یاد ہے ان لوگ کو, ہاں, اولاد کو ایسا نہیں چھوڑنا چاہیے. پوری شریعت میں یہی ہے. تو ہم سے اچھے تو وہ تھے, غالباً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جن کی بیٹیاں تھیں, کسی نے کہا کہ آپ نے ان کے لیے کچھ چھوڑا نہیں, آپ نے ان کے لیے کچھ چھوڑا نہیں. میں نے ان کو سورہ واقعہ یاد کرا دیا ہے, یہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ رہے تھے, یہ چھوڑ دیا. رزق ان کے دروازے پہ لوگ لے کر آئیں گے, جتنا ان کے نصیب کا کھا لیں گے, اور نصیب کا نہیں تو بانٹ دیں گے. 80,000 درہم آئے حضرت میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس, 80,000 درہم آئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پاس. خادمہ کو حکم گیا بانٹتے بڑھ گیا. اب شام کو روزہ تھا, کہا روزے کے لیے کچھ چیز ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے. تو اسی دن مر گئی تھی, شاید اسی دن مر گئی تھی کہ کھایا اور لمبی عمر اس لیے پایا کہ صحابہ کی تربیت کا پورا نظام اللہ نے چلایا. کیا نظام بنا رہے اپنے گھروں میں؟ باپ کو اپنی مشغولی ہے, ہم اب بیٹھ کر طے کریں ہم کس کام میں کتنا وقت لگا رہے ہیں. اس میں بیٹھ کر بچوں کی تربیت کے لیے ہمارے پاس بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کتنا وقت, بیٹھ کے ہم خالی ان کو نصیحت نہیں کریں گے, بڑی بھول ہے. جس عمر کا بچہ ہے اس عمر کے بن کے اس سے کھیلیں گے, بات کریں گے, اور ایک ماحول بنائیں گے. اور یہ بھی بتاتا جاتا ہوں, ہر گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ہر گھر میں چھوٹے بچے ہوتے. چھوٹا بچہ اپنی توتلی زبان میں بات کرتا ہے. کچھ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کچھ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا, تم اس کی نقل اتارو کچھ بھی کرو, اس کو کچھ سمجھ میں آتا نہیں. تھوڑا سا اور بڑا ہو, تھوڑا سا, ابھی اس کی زبان صاف نہیں ہوئی. اب اس کی زبان میں مت بات کرو, اپنی زبان میں بات کرو, ورنہ اس کی زبان صاف نہیں ہوگی جلدی. اور جب وہ اپنے توتلے انداز میں کسی بات کو اس انداز سے کہے جس پر تم کو ہنسی آتی ہے, کبھی ہنسنا نہیں. ہاں ماشاءاللہ بچہ تو بات کرنے لگا ہے, نہیں یہ سمجھنے سمجھانے کی ضرورت کہاں ہے اپنے کو. نہ پیار دیا, جب پیار نہیں دیا اور یہ بالغ اور بڑا ہو گیا تو پیار کی امید رکھتے کیوں ہو؟ جو جمع کیا ہے وہی تو نکلے گا. جس کو دیکھو آ رہا ہے, میرے بچے کو سمجھاؤ, میرے بچے کو سمجھاؤ. اب میں جلدی بیٹھتا نہیں, سوچتا ہوں سلام پھیروں اور بھاگ جاؤں, اور پھر دیکھ لیتا ہوں کہ یار اکثر تو چلے گئے, تو سوچتا ہوں رہنے تو سب چلے گئے, اب تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھ جاؤں. اب جیسے نیت باندھو یا کچھ بیٹھ کے پڑھو تو پتہ چلا کوئی آ گیا, السلام, اشارہ کرتا ہوں کہ پڑھ رہا ہوں. اور یہ تو اتنے دیندار ہو گئے, مصافحہ فرض عین ہو گیا ہے, مصافحہ ترک نہیں کیا جا سکتا. دعا کے لیے ہاتھ اٹھا ہوا ہے, میں دعا مانگ رہا ہوں یہاں پیچھے سے, اور ہے کندھے کے پاس سے آتا ہے,
کہ ہم کو دیکھنے کے لیے ایسے دیکھنا پڑے. یہ ان کا ادب ہے, یہ ان کو ڈھنگ ہے. ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہے ہیں, پیچھے سے یہاں سے ہاتھ بڑھا رہے ہیں, السلام علیکم. میں اللہ پاک سے مانگ رہا ہوں, تم کچھ دیکھ رہے ہو؟ میں ان کے پاس ملنے گیا تو مصافحے کو تیار نہیں تھے. یہ مصافحہ میں نے غلط کیا یا اس نے غلط کیا؟ کتنا بھی صحیح کرو گے, ہر ایک اپنے کو صحیح سمجھتا ہے, تمہاری غلطی بتائے گا. اپنا کچھ طے کرو. اتنا بھی ڈھنگ نہیں ہے, ایک بھی جلدی نہیں آتا, چاہے کتنا بڑا دیندار ہو, یہاں سے آگے مصافحہ کرتا ہے, پیچھے سے کہتا ہے السلام علیکم. اب مجھے ایسے گردن کرنی پڑتی ہے. بچپن میں سکھایا ہوتا کہ بیٹا کسی کے سامنے جاؤ تو پیچھے سے جا کے سلام کرنے کے بجائے آگے سے آؤ, اور جب وہ بیٹھے ہو تب ان سے اس طرح سے بات کرو کہ تم نے محسوس کر لیا کہ ان کی انگلیاں بھی نہیں چل رہی ہیں اور ان کا ہاتھ بھی نہیں اٹھا ہے, وہ قرآن بھی نہیں پڑھ رہا ہے, ان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے کہ نہیں وجہ اس کا ہم کو کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن جب تم سامنے اس طرح سے جاؤ گے اور فارغ ہوں گے تو کہیں گے ہاں بیٹا بولو, اب کہو السلام علیکم. حضرت مجھے ایک بات پوچھنی تھی, اب مصافحہ کرو. میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں؟ تقریباً 5 منٹ لگیں گے مجھے بتانے میں. اب ان کو موقع ہوگا تو ٹھیک ہے, نہیں تو کہیں گے فلاں وقت آ جانا. ہمارا بچہ تو کیا, ہمارا بڑا بھی یہ نہیں جانتا. جو بے ادبی کرتا ہے اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہوتا. با ادب با نصیب. اور جس نے ماں باپ کی نہیں مانا, صحیح بات, نہیں مانا, اس سے بڑا بے نصیب کوئی نہیں ہے. میں آج نہیں, کالینہ میں زمانے سے بولتا رہا ہوں, زمانے سے بولا. جس کے پاس کوئی ڈگری نہ ہو, جس کے پاس کوئی ہنر نہ ہو, کچھ بھی نہیں جانتا, لیکن وہ اپنے ماں باپ کا جی جائز طریقے سے خوش رکھتا ہے, اس کا اگلا نصیب ماں باپ کے مرنے سے پہلے دکھا دیں گے, نہیں تو مرنے کے بعد فوراً کھول دیں گے راہ. اب دیکھو, ارے یہ تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا, اس کے پاس تو کوئی ڈگری نہیں تھی, اس کی ترقی کتنی ہو رہی ہے. دوسری باتیں بھی آگے, مجھے یہ سب نہیں کہنا تھا. مجھے تو یہ بات کی ترتیب بناؤ اور اپنے بیوی بچوں کی فکر کرو. ان کے ہاتھ سے گھر پہ آنے کے بعد موبائل لے لو. اور میں نے بھی کچھ بات کہنا چاہا لیکن نہیں, ایک دائی کی بات بتاؤں. 1.5 سال مجھے سمجھایا, یہ بات ادھوری رہ جائے گی. 1.5 سال سمجھایا. کتنے سال؟ 1.5 سال. ہر جمعرات کو اللہ کا بندہ اگر 40 دن نہیں گیا ہو تو بعد میں پتہ چلا, نہیں نظر آئے تو پتہ چلا 40 دن گئے تھے, ورنہ ہر جمعرات کو دکان پر آ کر کھڑے. اور کیا مسکراتا چہرہ, بڑے پیار سے بولتے. اور مجھ سے بڑی عمر تھی, کم سے کم 12-15 سال تو بڑے رہے ہوں. السلام علیکم. بھائی آج مرکز کا دن ہے نا, چلیں گے کیا؟ 1.5 سال انتظار کرنے کے بعد اس شخص کا نہ چہرہ بدلا, نہ جملے کا انداز بدلا. اس کو دائی کہتے ہیں. اور تمہارے گھر میں تمہاری بیویاں پکا کر کھلا کر اتنا احسان کرتی ہیں, تمہارا چہرہ بھی بگڑا, بدلا نہیں, تمہارا چہرہ بھی بگڑا, تمہارا کریکٹر بھی بدلا. لکھ دیا گیا احسان فراموش ہے. اس کو کیا لکھا جاتا ہے؟ جو اپنی بیویوں کی خدمتوں کے بعد جس کی ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, ان کو ڈانٹتے ڈپٹتے رہتے, غصہ کرتے ہیں, ان کا کھاتے میں روز لکھا جاتا ہے احسان فراموش, احسان فراموش, احسان فراموش. یہ کتاب کل کھولی جائے گی تو سب سے زیادہ یہ لکھا جائے گا مال کا حریص, تکبر میں ڈوبا ہوا, ریاکاری دکھاوا زندگی میں, نفاق زندگی کا یہ ہے کہ گھر کے اندر کچھ اور ہے اور گھر کے باہر بااخلاق سمجھا جاتا ہے. کب بدلیں گے؟ کیا سنتے ہی رہیں گے خالی اور عذر پیش کرتے رہیں گے؟ میں نے تو دیکھا ایسے اللہ والوں کو, بمبئی آئے کمانے کے لیے, اللہ والے عالم, وہ مفتی سے کم نہیں. انہوں نے بہشتی زیور کے PhD کر رکھا تھا, یعنی
جب بھی کوئی مسئلہ پوچھو وہ بہشتی زیور پاس میں ہوتی تھی اور ہمیشہ ایک ہی بات، بھائی شکیل اس میں یوں لکھا ہے، کبھی تو زبانی مسئلہ بتایا ہی نہیں، فوراً بہشتی زیور اٹھایا، بھائی شکیل اس میں تو یوں لکھا ہے۔ بمبئی آئے اور اللہ پاک سے کہا، اللہ پاک میں 2 گھنٹہ دنیا کمانے کی محنت کروں گا۔ کتنا؟ ارے سن رہے ہیں؟ سب کے کان کھلے کہ بند ہیں؟ 7 بیٹیاں 2 بیٹے، حیات کو میں جانتا ہوں، اور کتنے نہیں پیدا ہوئے تھے جب سے میرا تعلق، اور آ کر کہا اللہ پاک میں 2 گھنٹے صرف اس کی محنت کروں گا، دنیا کمانے کی محنت صرف، جو کچھ دینا ہے مجھ کو اس میں دے دیجئے، میں نے یہ علم حاصل اس لیے نہیں کیا تھا کہ اپنی روزی کی کمائی میں لگا دوں گا، آپ نے میرے مقدر میں جو لکھا ہے اس میں دے دیجئے، اچھا کھائے، اچھا پہنے، اچھی طرح سے مرے۔ اور نہ جانے کتنے حج اور نہ جانے کتنے عمرے کیے، ہم کب مشورہ کریں گے؟ اور اس چیز کی شادی کی عمر ہو گئی ہے، مت بے حیا لڑکی تلاش مت کرو، حیا نہیں تو ایمان نہیں، حیا جاتی رہتی ہے، بے حیائی آتی رہتی ہے، ایمان کھسکتا رہتا ہے، تبھی وہ غیر محرم سے آنکھیں لڑاتی ہیں، ورنہ غیر محرم کو دیکھ کر چھپتی ہیں۔ یہ کھاڑی یہاں کا ایک علاقہ ہے، جب میں پہلی دفعہ وہاں گیا تو جھوپڑ پٹی جیسا ہے، ایک یہ گلی میں گیا، پھر وہ گلی میں دیکھا تو کچھ عورتیں کس عمر کی تھی وہ تو پتہ نہیں، نہ دیکھا نہ جانا، لیکن وہ بیٹھ کے باہر دروازے میں پانی آ رہا تھا، نل میں پانی آ رہا تھا، کپڑے دھو رہی تھی۔ جیسے انہوں نے وہاں بیٹھ کر کام کرتے یہاں 3-4 مرد کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا، اٹھ کر فوراً دروازے میں اپنے گھس گئی۔ حیادار عورت کسی نامحرم مرد سے بات کر لے؟ مولانا صاحب نے تفسیر میں ابھی سب سنایا تم کو۔ گھر والے جو قریب کے لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے عیوب معلوم ہیں، لیکن سب سے بڑا ہنر ان کا یہ ہے کہ ان کے گھر میں حیا ہے۔ ماں باپ بھی سمجھ لیں، ڈگری نہیں ہے، حیا ہے، ڈگری نہیں ہے، حیا ہے، اور حیا علامت ہے اس سے پاس ایمان ہونے کی۔ اور کالج کی لے کر آنے کی سوچتے ہو، یہاں وہاں کے اس میں سے ڈھونڈتے ہو کون سی لوں، اور دکھاتی پھرتی ہیں کہ ہم کو لے لے، میں کون سا پسند کروں، میرے جہاں پہلے رہ کرتا تھا میں وہ دنیا میں بھٹکا، بمبئی میں جہاں رہا کرتا تھا، کچھ کتنے سال وہاں رہا ہوں، وہاں پڑوس میں ایک عورت تھی، اس کی لڑکی ایک لڑکے کو لائن مارتی تھی، لڑکا آتا تھا گھمانے لے کے جاتا تھا، میں ایک دن بہت ناراض ہوئی، کیا پاگل ہو گئی، ایک لڑکے کے ساتھ گھومتی ہے، 2-4 لڑکے کو دیکھ پھر جو ٹھیک لگے کر لینا۔ یہ تو میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، اسی کو تم سے کچھ چھپا ہوا ہے، تم کو کچھ اندھے ہو گئے، عقل گئے، ایسی بے حیائی کی چیزیں تلاش کر کے لانے میں ہو۔ اس کے بعد ڈگری نہیں، اس کے بعد دکان نہیں، اس کے بعد گھر نہیں، اس کے مکان نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، سب اللہ دے گا۔ ارے ملا، چلا کے بولا، ملا کہ نہیں ملا؟ بولنا یا کتنے بیٹھے، ملا نہیں ملا؟ کرو جلدی ان کا نکاح کرو اور صبر کے ساتھ جیو۔ بڑے ہو، سسرے بن گئے ہو، ساس بن گئی ہیں، مطالبے چھوڑ دو، جو کر رہی ہیں بہویں سب احسان ہے، جو کر رہی ہیں احسان ہے۔ جس کو ملو ایک ہی بات، ذرا میرے بچے کو سمجھاؤ، ذرا میرے گھر والی کو سمجھاؤ، ذرا مجھ کو سمجھاؤ۔ میں کہتا ہوں جو مجھ سے کہتا ہے فلاں کو سمجھاؤ، میں اس سے کہتا ہوں میں تجھے ہی سمجھا تو سدھرے گا، سب سدھرے گا۔ اور کہتے ہیں ہمیں گھریلو باتیں کریں، بالکل سنوں گا نہیں، بالکل نہیں سنوں گا۔ تمہارے گھر کے جھگڑے سب ہم بہت برسوں سے بیان کر چکے، 1000 سے زیادہ کلپ جو ہے 5 منٹ کی ہے، اور گھنٹوں کا بیان تو بہت زیادہ ہے۔ سننا چاہو تو وہاں سنو، میں اب زیادہ بیان نہیں کروں گا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔